اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں واردات تھی اور ہر جگہ اس کا کاغل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ ماں کر حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے برکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک، شفا، رمز، میاں مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق الحجرہ درمونگے کے دانے اور ناد علی، پنچ سورہ اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی، بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا۔ زلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں مزاج دار نے پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ مزاج دار ریجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ حجن سے پوچھا، کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاج دار نے آنکھ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و گل اس نے کہہ دیا اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت سماجت کی کہ اچھا بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتوں میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے 2 معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی آزار بند لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا کہ اوزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے۔ مزاج دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہے، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا آزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ میں دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھا بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا۔ اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی۔
پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں۔ خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج سے ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ میں تم کو ایک گنڈالہ دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا ہے۔ دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، پالکی ٹالکی، سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا۔ دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف متعلق الفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں گے، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب، چندے ماہتاب، اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیں، ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جامائی رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکالا۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے کر جہاز پر سوار کرائے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا۔ بیگم صاحب مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں اور سہیلی کہا کرتی تھیں۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا گیا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا، کوہ حبشہ یہی ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس دہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا، حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا لے کر چلیں۔ بیگم نے کہا، خیر یہی سہی۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں۔ ایک میں اور 4 اور پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، نہ آدمی نہ آدمی کی ذات، تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے۔ کیسی نوازنی شکل تھی، جیسے فرشتہ۔ ہم کو دیکھ کر دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا، چلی جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے جو لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جوں ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا، شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چارونا چار مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حقائق دلچسپ مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئی۔ حجن تو لونگیں دیکھ کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگا، ایک لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل، ایک لونگ
کسی تکیے میں رکھی دی۔ محمد عاقل جو گہرائے بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو ہم نے ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر آزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تم ان کو کتنے کا لوگے؟ وہ آزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکال کلابتوں کے لچھے دار لڑیں۔ محمد عاقل نے کہا، 2 روپے سے کسی طرح کم کا نہیں۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، سچ کہو۔ مزاج دار، تمہارے سر کی قسم 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار، ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرمہ ناد علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جنگلی جانور، مینا، طوطا، لال ببلی، لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اس طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا، وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر کے گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا، ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے کو خرابی پڑے۔ ہاں حجن، کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا، خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے، غرض بات گئی گزری ہوئی محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج کر حجن کو بلایا اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا، دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موئی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے، اور محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً اس حجن کے آنے سے پوچھا، کیوں بھی آج کل بیگم کی کوئی چیز نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے، کہا، تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ وہ 4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا، لو بھی، خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پناہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا، 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، میں نے بیگم سے 50 روپے پر لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہا، 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہیں۔ حجن نے کہا، کیا ہوا بیٹی؟ نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچپیاں نکال کر حوالے کر دیں۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا، اے ہے، کیسی بے احتیاطی سے مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی، دھگدھگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے گلوبند، بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے اور ان کو اجلواؤ۔ مزاج دار نے کہا، کون دوڑ ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا، آؤ بیٹی، یہ کون سا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا، زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سونار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے دور
دوڑے ڈلواؤں گی۔ مزاج دار نے کہا اچھا۔ یہ کہہ کر زلفن کو آوارہ دی آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سونار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی۔ گلی سے باہر نکل حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کا الگ کر لیں اور دوڑ ڈلوانے کا الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی آئے ہائے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کی ٹکر پر دیبا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے، یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھکنا۔ زلفن سے کہا بابلی ہوئی ہے، کیسی کیل؟ میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ چلا۔ مزاج دار سے آ کر کہا بی حجن تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے ڈریو۔ موم گیروں کی چھتیں تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سے آ کر کے چھوڑے گی، میں تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، آزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا، بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اس حجن کی نے کنچی کی گلی میں احمد بخش کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کروا دوں گی۔ روٹی کے کوڑے میں میاں مستیاں کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں۔ برتن چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا، 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کو سراغ نہ ملا۔ اکبری کو بہیز میں کپڑے ملے تھے، ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی۔ شروع برسات میں الگ ہو کر رہے، کپڑے کا صندوق جس کو ٹھٹری میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دھولائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، بہت سے کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بگارے ڈال دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ لڑک پن میں اکبری نے تو کوئی ہنر نہ سیکھا، نہ کچھ اس کی مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑے زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برتن میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا،
لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو بھرتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم ان سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں گی، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت گڑتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی چھوٹی بہن اصغری کا حال کیوں نہ لکھیں کہ بات بات پر پڑھنے والوں اور سننے والوں کا سب کا جی خوش ہو جائے۔